اسلامی کو ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو غیر قانونی جو قبضہ بھارت کا ہے اس کو 7 سال پورے ہو چکے اور پوری دنیا کے اندر بھارت کے اس اقدام کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی جگہ جگہ اس حوالے سے تقریبات کی گئی اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ آج کے پروگرام میں خصوصی طور پہ ہم جائزہ لیں گے جو پاکستان کے اندر ڈسکشن چل رہی ہے صوبوں کی 28ویں ترمیم کی، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو رجیم ہے، موجودہ جو گورنمنٹ ہے، اس کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ ختم ہونے والی ہے رجیم، اور اس کی جگہ ایک نیا سیٹ اپ اور نئی رجیم اس کی جگہ لینے والی ہے۔ یہ کب ایسا ممکن ہے اور کیا ایسا ممکن ہے بھی کہ نہیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں گے۔ اور دوسرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج ایشو سارا دن چلتا رہا کہ پی ٹی آئی احتجاج کرتی رہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، اور سہیل افریدی نے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے پشاور جلسے میں ڈیڈ لائن دی ہے اور 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ مارچ کیا رنگ لائے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اور آخر میں بات کریں گے کہ ججز کی تعیناتی کی سمری، یہ 19 ججز کی تعیناتی کی سمری پرائم منسٹر اور کیبنٹ سے اپروو ہو کے ایوان صدر میں پڑی ہے، لیکن صدر صاحب اس پہ دستخط نہیں فرما رہے۔ ایک تو لیگل اس میں ایک پروسیجر ہے کہ 10 دن کے بعد اور پھر 15 دن کے بعد آٹومیٹیکلی وہ ایلیجیبل ہو جاتی ہے اور اس کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک جوڈیشل کرائسس کے طور پہ اس کو لیا جا رہا ہے اور اس کی ایک پٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئی ہے، اور اس پہ پن پوائنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آخر ایوان صدر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی علیحدگی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب فوری طور پہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے، آج کے پینل سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتاشا دلتانہ، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، ممبر قومی اسمبلی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید سینئر تجزیہ کار ہیں اور آپ ان کی ہمیشہ ہی بڑی وزڈم بیسڈ اور معلوماتی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ چوتھے مہمان ہیں جی بیرسٹر شاہد مسعود، پی ٹی آئی سے تعلق ہے اور وہ بھی اکثر ہمارے شو کا حصہ ہوتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آج بھی سارا دن ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ محسن نقوی کے گرد ہی، اس کی ایک سٹیٹمنٹ کے گرد پوری سیاست گھوم رہی ہے، اور بریگیڈیئر صاحب خاص کر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی باتیں تو بہت لوگوں نے کی، بیرسٹر شاہد مسعود صاحب کے لیڈر بھی کر رہے ہیں، شروع سے کر رہے ہیں کہ یہ فرسودہ نظام ہے، ایڈہاکزم ہے، سٹیٹس کو ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا، کبھی کسی نے اس پہ کہانی نہیں دھرے۔ محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ میں آخر کیا ہے کہ ہر چیز ہی ہل کے رہ گئی ہے، وجہ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذوالفقار راحت بھائی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ میں عوام کی نظر میں، میری نظر میں سب جانتے ہیں، بہت ویل انفارمڈ، ویل لنکڈ اور پرہیپس دی موسٹ پاورفل مین ان دی پریزنٹ گورنمنٹ۔ تو لہٰذا جب وہ اس قسم کی بات کریں جناب کہ سسٹم کلیپس ہو گیا، تو یہ کوئی اتنی اپنا اس کو نارملی نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور دوسرا کہہ کون رہا ہے، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ بالکل بالکل، میں محسن نقوی صاحب کے ایک ایک لفظ جو ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں، میں اس کو سنتا ہوں، میں اس کو سوچتا ہوں کہ یہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے، اور کس وقت کیا ٹائمنگ کیا وغیرہ۔ دیکھیں نا، جب وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس سے اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی یہ گورننس کے معاملات کو جو ہے وہ انڈورس کیا، اور ان کو کہا کہ جی انہوں نے بالکل ان اے وے وہی بات کی جو کہ محسن نقوی صاحب نے بات کی، ان آلموسٹ دا سیم کانٹیکسٹ۔ تو اس سے پھر یہ بات ری انفورس ہوگی نا کہ جناب ایک جو اس وقت جو پورا جو سول ملٹری اس لحاظ سے جو ایکویشن ہے، اس میں تو بات بڑی کلیئر لگ رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، کلیپس کرنا کا لفظ استعمال کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے چند ہفتے پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی کم، جب محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ پچھلے چند 3 سالوں میں 100 بلین ڈالرز انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سے وہ جو ہے سرمایہ جو ہے
वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर गया, और वो कहता है हमें मालूम है कि कौन लोग हैं, हम चाहें तो फौरन एक्शन कर सकते हैं। वो मैं समझता हूँ उन्होंने एक्शन लेकिन करना नहीं, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन नहीं, करना नहीं। नहीं, लेकिन ये गलत है ना देखने की। मैं समझता हूँ जब इतनी बड़ी बात आपने कर दी तो फिर पाकिस्तान के अवाम आपसे तवक्को करते पर हैं साहब, इस कि आप तरह की उसको। देखें, इस तरह की खबरें तो हम भी देते हैं, सारी न्यूज़ एजेंसीज देती हैं, मीडिया देता है। उनका काम खबरें देना थोड़ा है, उनका काम तो एक्शन लेना है। हाँ, नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन अच्छा अब मैं जरा जो इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे ذहन में आ रही है, और वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो अगर वो समरी साइन नहीं कर रहे हैं जजेस वाली अपॉइंटमेंट की जो है, इसका मतलब ये है कि कोई फ्रिक्शन है, कोई तनाव है, वो नाराज है। देखें, जब वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 4 दिनों में आपने देखा है कि कराची के फेडरल एरिया की बात हो रही है एज अ फेडरल टेरिटरी, सिंध के 1-2 सूबों की सब डिवीजन की जो है वो बात हो रही है, और भी सूबों की बात हो रही है। तो वहां से तो आप देखें कि बड़ा नेगेटिव रिएक्शन जो है वो सिंध से आना शुरू हो गया। वो इसी तरह ही जैसे आपको याद है कालाबाग डैम पे वो हमारे जो भाई हैं अपना पीपल्स पार्टी के भाई और सिंध में, वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि सवाल नहीं पैदा होता कि कालाबाग डैम बने। वो 6 कैनाल्स की बात हुई थी पंजाब की पिछले साल, तो आपने देखा था 3 हफ्ते उन्होंने सिंध को बंद कर दिया था, पंजाब के बॉर्डर तक तमाम ट्रैफिक जो उन्होंने रोक ली थी, तो बड़ा रिएक्शन शो किया था। अभी भी मैं समझता हूँ ब्रिगेड साहब, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर इसी तरह का एहतजाज इस मुल्क में अवाम ने किया, लेकिन हमने नहीं माना। पीटीआई ने भी एहतजाज की हद कर दी, लेकिन जब नहीं माना तो नहीं माना। टीएलपी को नहीं मानना था तो नहीं माना। बहुत सारे लोग जिंदगियों से चले गए। तो ये कालाबाग डैम या नेशनल इश्यूज आते हैं तो उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो जाते हैं? रियासत क्यों उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है? बाकी बहुत सारी चीज़ों पे हम नहीं होते। देखिए जी, आपकी बात सही है। उसकी एक प्रॉब्लम वजह यह है कि वहां पे जो सिंधी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं उनका एक जब भी कोई ऐसे होती है तो फिर कोई पीपल्स पार्टी की जो टॉप कुव्वतें हैं वो उनको भी इशारा मारती हैं, आंख मारती हैं कि भी आप भी जरा एहतजाज शुरू कर दें, फिर वो भी ऐसे काम शुरू कर देते हैं। तो एक अजीब सी फजा जो है वो पाकिस्तान। ठीक है ब्रिगेड साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। नताशा दौलताना साहबा, आप ये बताइएगा, ब्रिगेड साहब ने भी 90 लफ्ज़ों में आपकी तरफ इशारा किया कि कराची में जो नेशनलिस्ट है उनको कह दिया जाता है, कौम परस्तों को कह दिया जाता है, इशारा कर दिया जाता है। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है सूबों के मामले में? टॉक शोज़ के अंदर पीटीआई खुल के कह रही है जी सूबे बनने चाहिए। नून लीग के कुछ लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया जी हमें कोई इतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी का तो स्टांस हमेशा से क्लियर रहा है कि वो सिंध को जो है वो सूबों में और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है उसमें वो डिवाइड नहीं होने देगी। अच्छा। पीपल्स पार्टी इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट। जहाँ तक अगर आप मेरी उसकी बात करें, ज़ाती बात करें, देखें मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो सिस्टम है पाकिस्तान का, हमने अभी तक उसको प्रॉपर चांस नहीं दिया, चलाया नहीं सही तरीके के साथ। हमारी हुकूमतें आती हैं, फिर हुकूमतें गिर जाती हैं। ये बहुत कम ही होता है कि आप देखें कि अगर 5 साल की हुकूमत कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरी करे अपनी मुद्दत। हमें इस वक्त जो है बल्दियाती निज़ाम, आई फील कि बल्दियाती निज़ाम जो है उसको हमें फ़रोग़ ज़रूर देना चाहिए। देखें, सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं, हमें सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। अब मोहसिन नकवी साहब का जो ये बयान आया, यकीनन जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो इस वक्त वाकई ही गवर्नमेंट में सबसे पावरफुल इंसान है, बिकॉज क्लियरली द प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट ऑन बोर्ड जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी। तो क्लियरली उससे ये पता चलता है कि उनकी एक अपनी सोच एक है, और उसको हमें ये ज़रूर देखना है कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मसले मसाइल बहुत सारे चल रहे हैं। एक तरफ आपका इंतशार फैला हुआ है पाकिस्तान में, हमारी अफवाज पाकिस्तान जिनको मैं सलूट पेश करती हूँ जिस तरीके के साथ वो अपने बॉर्डर्स पे वो खड़े हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान का दफा कर रहे हैं, यकीनन ये मतलब इनके लिए जितनी भी प्रेस की जाए वो कम है। बट क्या आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो एक आइन के अंदर दर्ज है, एक आइन में लिखा हुआ है, क्या हम उसको एक प्रॉपर तरीके के साथ कैन नॉट गिव इट अ ट्राई?
आप उसमें अपने बल्दियात का वो लेकर आए, जो निज़ाम है बल्दियात के निज़ाम को आप इतना बेहतर बनाएं, इतना स्ट्रेंथन करें कि वो आपकी एक सपोर्ट लेकिन बने और कौन, बैकबोन बने। नताशा साहबा, कौन आप करे? मेरी देखिए, बात मुझे जरा मुकम्मल नहीं, देखें मैं सिर्फ एक सूबे छोटा तो सा बहुत सवाल, सारे हैं। छोटा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी बात अगर आप मुकम्मल करने दें। देखिए सूबे जो हैं वो आपके इंडिया में हैं, कितने बड़े बड़े सूबे हैं, चाइना में देख लें आप कितने बड़े बड़े सूबे हैं। सूबा बनाना, ये छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना इज नॉट द आंसर टू द प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारी आइन की खिलाफ वर्जी होती है। लेट से कल को हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ये बना देते हैं और अगर हम उसके अंदर फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना करा सकें तो फिर हम किधर खड़े ठीक है। हैं? अगर अच्छा, हम फिर से करप्शन ना खत्म कर सके तो हम फिर किधर खड़े नताशा हैं? साहब, अगर इन्फ्लेशन हम ना मैं खत्म एक कर सके तो जी। मैं छोटा एक सवाल इस पे ज़मीनी क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने इंडिया की बात की है, इंडियन पंजाब को उन्होंने 2-3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वहाँ पे 35 सूबे बन गए। इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सूबे क्यों नहीं बन सकते? नहीं ये नहीं करें, मुकम्मल करें। जी जी। अच्छा, दूसरा जो बात आपने कही है ना कि जी आइन तोड़ने की या उसको पूरी तरह से एक्सरसाइज करने की बलदियाती सिस्टम की, जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो आके बलदियाती इलेक्शन वो करवाता है। हमारे डेमोक्रेट्स को तो इतनी तौफीक नहीं होती कि वो जो नर्सरी है जमहूरियत की बलदियाती इलेक्शंस वो फ्री एंड फेयर करवा दें ताकि ये एतराज़ ही ना हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। देखिए सिस्टम्स को हमें ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हम ही लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को तबाह भी कर दिया, जिन्होंने सिस्टम को ख़राब भी कर दिया। ये हम पे ज़िम्मेवारी बिल्कुल फ़ाइज़ होती है, बट हमें इस सिस्टम को बेहतर करना है। आप मुझे बताएं कि आपके आज के दिन में जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, हमें कोई ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है कि नहीं? ऑफ कोर्स वी नीड टू। तो हम रादर के हम एक नई चीज को इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरी ये सियासी बसीरत ये कहती है कि हमें सिस्टम के अंदर रह के जो ठीक। चीजें हैं उनको आप बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और आप अपने बल्दियात को बिल्कुल स्ट्रेंथन करें। अच्छा, जहां तक मैं आपको, अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा आवाज उठी है कि जी आप सूबा बनाएं जनूबी पंजाब का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज सपोर्टेड इट। अच्छा, उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि देखें पाकिस्तान जो जनूबी पंजाब है उसमें 30% जो है वो आपकी पॉपुलेशन जो है वो जनूबी पंजाब के अंदर रहती है। अच्छा, फिर उसको शेयर नहीं मिलता। या तो हो ना कि हम कहें कि जी बड़ा फ्री एंड फेयर शेयर मिल रहा हो, हमें वहां पर हमें बजटरी शेयर से हमें प्रॉब्लम दरकरार होती है, वहां पर हमें नौकरियों के, सिविल सोसाइटी के, ये सारी चीजों के हमें मसले मसाइल दरकरार हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक इसीलिए है। उसकी आवाज उठाती है क्योंकि वो चाहती है कि आपके जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो मसले मसाइल हैं ये एक हल होने चाहिए। बिल्कुल एंड ठीक। यस, वी नीड टू वर्क टुगेदर। अब वक्त आ गया पाकिस्तान का इस वक्त कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज को और बाकी सारी आप कह लें स्टेट ऑल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको इकट्ठा होके अंडर वन अम्ब्रेला, एंड वी शुड बी थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। और एक और चीज, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दें। पाकिस्तान का जो है ना, हमारा एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हम आते हैं, हुकूमतें आती हैं और हुकूमतें चली जाती हैं। जो हुकूमत पहले आई और जो वो अपने एजेंडे लेकर आई और इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आई, प्रोग्राम्स लेकर आई थ्रू पीएसटीपी और व्हाटएवर, वो आप अगली हुकूमत आती है और वो कंप्लीट नहीं होने देती। वो अपने नए मंसूबे ले आती है। हमें इस वक्त पाकिस्तान को वॉर फुटिंग के ऊपर एक 50 ईयर विजनरी प्लान चाहिए। सबसे पहले हमने अपने डेट में से निकलना है। हमने कैसे करना है? हम अपने टैक्सेस इकट्ठे कर लेते हैं, हम आगे तो सारी चीजें हम डेट में दे देते हैं। ये चीजों की हमें इस्लाहात की बिल्कुल जरूरत है। ठीक है तो नताशा आई साहबा। थिंक उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बनाना ओके। करना, मुझे लगता है कि शायद आपने इट आपने माइट नॉट बी द बेस्ट आइडिया, जिन बट जी। जिन चीज़ों की निशानदेही की यकीनी तौर पे ये होनी चाहिए, लेकिन मुसीबत यह है कि इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है। ये मैं और ब्रिगेडी साहब बात करें तो समझ आती है। आप लोगों ने तो करके दिखाना है लोगों को, आपने तो एक मॉडल सामने दिखाना है। ये नहीं मुतालबा नहीं करना कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। आपने कहना है कि ये हमने मैं कर आपकी दिया है, बात से एग्री करती ये हूँ, हमने करके बिल्कुल। मैं दिखा आपकी दिया है। हमें इस्लाहात की जरूरत है, हमें अच्छा, बैरिस्टर इस्लाहात की शाहिद जरूरत मसूद है। साहब, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम की भी बात होती रही। अब देखिए ना, जो लेजिस्लेटर हैं डॉक्टर साहब, बैरिस्टर साहब, ये सारे के सारे सड़कें, सोलंग, नालियाँ, फंड्स अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है कि फंड्स पिछले दिनों दिए गए। क्या लेजिस्लेटर को लेजिस्लेशन का काम करना चाहिए? बल्दियाती सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मुशर्रफ साहब बहुत बुरे होंगे, लेकिन एक सिस्टम उन्होंने भी दिया था जिसकी आज भी लोग, बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को उस पर एतराज़ भी है।
تو اگر اسی کو بہتر کر دیا جاتا، نقائص دور کر دیے جاتے، تو شاید آج یہ بحث ہی نہ پیدا ہوتی. جی برسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب، آپ نے شریک گفتگو کیا. ذوالفقار صاحب، گزارش یہ ہے، جس طرح نتاشا نے آگے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے اور اس آئین کے تابع ہر چیز ہے، اور اس آئین کو بار بار وائلیٹ کیا جاتا رہا، اس کو ایبروگیٹ کیا جاتا رہا، اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا رہا. اگر اس آئین کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ناٹ اونلی ٹو دی انڈیویجولز بٹ ٹو دی یونٹس جو ہیں ہمارے فیڈریشن کے، تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے کہ یہ گورننس کا ایشو ہے. اور جب ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بات کرتے ہیں کہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین کے اندر جتنے ادارے ہیں وہ سارے نان فنکشنل ہو گئے ہیں. ان سارے اداروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کے اندر جوڈیشری ہے، جس کے اندر ایگزیکٹو ہے، جس کے اندر لیجسلیٹر ہے، جس کے اندر اسمبلیز ہے. تو جب انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہے اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. وہ اس طرح تو سدھرے گی نہیں کہ آپ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں، کیونکہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا کے وہی پرانے چہرے آگے لے کر آنے ہیں، جنہوں نے 11 ارب روپے کے جہاز لینے ہیں، جنہوں نے 10 کروڑ کی گاڑیاں لینی ہیں. تو یہ تو انہی کے بچے ہیں. اچھا برسٹر صاحب یہ برگیڈ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ پہلی جو بنیادی لوگوں کے بنیادی حقوق سے ریلیٹڈ جو شکیں ہیں، برگیڈ صاحب اس پہ عمل کیوں نہیں کرتی؟ ہماری گورنمنٹس کیوں عمل نہیں کرتی؟ ایک پوائنٹس کو ضرور لایا جاتا ہے، وہ جی دیکھیں شب خون مار دیا گیا، فوج آ گئی، اسٹیبلشمنٹ آ گئی. سوال یہ ہے کہ جو بیسک رائٹس کی چیزیں ہیں لوگوں کی، وہ دینے سے کون روکتا ہے؟ دیکھیں جی، بڑا اہم سوال آپ نے کیا. یہ کیا وجہ کہ جب بھی کوئی یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 78 سال میں ٹھیک ہے 3 دفعہ جو ہے ملٹری رول آئے پاکستان میں، لیکن جب بھی پاکستان میں ملٹری رول آتا ہے وہ ہمیشہ ڈیولوشن کی بات کرتے ہیں، وہ اپنا لوکل گورنمنٹ کی جو ڈکٹیٹر آتا ہے وہ ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، جو ڈیموکریٹ آتا ہے وہ ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتا ہے. تو میں دیکھیں، اب مجھے ایک منٹ دے، مسئلہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے کتنی کوشش کی تھی آج سے چند سال پہلے پرانے نظام میں کہ جناب کیوں نہیں آپ لوکل گورنمنٹ کی الیکشن کراتے ہیں پنجاب میں، لیکن کتنے سال نہیں کرائی. شاید ابھی بھی میرے خیال کوئی لوکل گورنمنٹ اس طرح ہی پنجاب میں الیکشن. بات یہ ہے کہ یہ جو موروثی ڈائناسٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ نہیں چاہتی کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے نکلے، یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے عوام کو امپاور کیا جائے، یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کنٹرول پاکستان کے جو پبلک فنڈز ہیں اربوں خربوں روپے ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے، اور وہ کنٹرول جو گراس روٹ لیول پہ لوگ ہیں، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کے ہاتھ میں دیا جائے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے وہ اپنے ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو 20 کروڑ 25 کروڑ فلاں یہ وہ پیسے جو ہے وہ دیتے جائیں. اچھا برگیڈ صاحب مجھے اگر اجازت، برگیڈ صاحب تھوڑی سی ایک منٹ کے لیے اجازت دیں. میں پاکستان کے آئین کی جو پہلا چیپٹر ہے اس کے 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں جی وہ آئین پہ یہ ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ جان اور آزادی کا تحفظ ہر شہری کا، انسانی وقار کا تحفظ، قانون کے سامنے مساوات، امتیازی سلوک کی ممانعت، اظہار رائے کی آزادی، مذہبی آزادی. اچھا پھر اس میں یہ ساری ایجوکیشن آ جاتی ہے، پھر اس میں ہیلتھ آ جاتی ہے، جو بیسک رائٹس ہیں لوگوں کے. کوئی گورنمنٹ وہ دینے کو تیار نہیں، اور ہم ایک جنیرک سی بات کر دیتے ہیں کہ جی وہ آئین ملک کے اندر ایسے ہو گیا. وہی آئین کا تو بیڑا غرق ہم نے خود کر دیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، آئین کی ایک کتاب پڑھی ہے، اس کے کسی ایک شک پہ عمل نہیں کرتے. بھائی ذوالفقار راحت بھائی، پاکستان میں مسئلہ سمجھے ایلیٹ کیپچر ہے. یہ 0.5 to 1% لوگوں نے جو ہے اشرفیہ جس کو کہتے ہیں، کرپٹ اشرفیہ جس کو کہتے ہیں، جو مافیا ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. They are not bothered about the poor people of Pakistan. 45% plus پاورٹی ریٹ ہو گیا ان کی وجہ سے. یہ جو ورلڈ بینک کا جو فارمولا ہے، اور ہم یہاں پہ کہتے ہیں جی 8,400 روپے بھی اگر کوئی ایسے کم ہوگا تو غریب ہوگا. تو یہ تو حالات ہو گئے یہاں پاکستان میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از اے کوشچن آف یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کہ ہم نے اقتدار کو سینٹرلائز رکھنا ہے، ہم نے ڈی سینٹرلائز نہیں کرنا. دیکھیں کل جو اتنا بڑا میگا ایونٹ ہوا ہے لاہور کے اندر، یونیورسٹی آف لاہور میں،
میں بھی وہاں پہ تھا, میں بھی بولا. ہمارے کراچی سے 2 بھائی آئے تھے, بڑے سینئر لوگ, ایک وسیم اختر صاحب جو کہ وہاں پہ سابق میئر ہے, اور اس کے بعد مظہر عباس صاحب. کیا انہوں نے بتایا, ایک نے کہا کہ جناب کراچی یونیورسٹی کی ایک سڑک جو ہے کتنے سال ہو گئے ایک سڑک نہیں بن سکی ہے. اب غالباً میں خیال ہے کوئی انٹرونشن ہوئی ہے فیڈرل سائٹ سے, تو اب وہ ہو رہی ہے. نمبر 2, وسیم اختر صاحب نے کیا کہا کہ جناب میں تو 4 سال رونا ہی روتا رہا کہ نہ میرے پاس مجھے فنڈز دیے جا رہے ہیں, نہ میرے پاس پاور ہے, تو میں خاک ڈیولپمنٹ کروں کراچی میں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں, پورے پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں, خدا رہا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بھائی کراچی میں اگر جو بھی زیادہ تر پچھلے 15-17 سال تو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے, یہ کیوں ہے؟ وہ K4 کا پانی کا پروجیکٹ ہے. میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں یہ سن کے کہ وہ K4 کا پانی کا پروجیکٹ ہی مکمل نہیں ہوتا. وہ ٹینکر مافیا جو ہے وہاں پہ وہ راج کر رہا ہے کراچی میں. تو بھائی کراچی کو اگر موجودہ لوگ نہیں سنبھال سکتے تو اس کو فیڈرل ٹیریٹری برگیڈ صاحب یہ دیکھیں یہ اربوں کا کراچی پچھلے 3 سال میں سنیں 25 لاکھ پاکستانی مایوس ہو کے پاکستان سے چلا گیا ہے. بھائی یہ وقت آ گیا کہ جس پہ محسن نقوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے, ایکشن کرنا ہے. نہیں کریں گے تو انہوں نے بھی برگیڈ صاحب معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں. کراچی کا پانی کا مسئلہ بلین روپے کا وہ دھندا ہے, اور وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, پورے پاکستان میں ہے. ڈاکٹر اپنا بریسر شاہد مسعود صاحب, آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا, بڑا معصوم سا سوال, کہ میں نے جب بھی کبھی آئین کی کتاب کو دیکھتا ہوں تو اس کے بیسک جو پہلے پوائنٹس ہے اس میں ایجوکیشن فری ہوگی, ہیلتھ ہوگی, بنیادی لوگوں کے رائٹس ہوں گے, لا اینڈ آرڈر ہوگا, ان کی حفاظت. یہ کوئی ایک چیز بھی ریاست یا گورنمنٹ دے رہی ہے لوگوں کو؟ اور اس میں کون سی اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے کسی گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں کو بیسک رائٹس نہ دیں؟ ذوالفقار راحت صاحب, بڑا ہی آپ کا پرٹیننٹ کوشچن ہے. آرٹیکل 8 to آرٹیکل 28 deals with fundamental rights. Yes. اب یہ بنیادی آئینی حقوق جو ہیں ان کو کوئی بھی ریاست پاکستان کی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے عوام پاکستان کے ساتھ, یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, جس کے اندر آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, رائٹ آف فری ایجوکیشن, رائٹ ٹو پروٹیسٹ, رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو ڈو پالیٹکس, یہ سارے کے سارے, رائٹ ٹو ہیو اے فیئر ٹرائل, رائٹ ٹو بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا. اب ایشو کیا ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس تو موجود ہیں, لیکن جب حکومتیں آتی ہیں تو وہ اپنے ہی مقاصد کے لیے ان رائٹس کو لوگوں سے چھین لیتی ہیں, اور اس کے اوپر جب پروٹیسٹ کیا جاتا ہے جو لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ ہے, تو ریاست کا ایک جبر آتا ہے, ریاست کا ایک جو ہے وہ چہرہ آتا ہے جو ماں جیسا ہوتا ہی نہیں بلکہ وہ ستہلے باپ جیسا ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دیتی ہے, جس کا آپ نے پچھلے دنوں اگزامپل دیکھی 26 نومبر کو اسلام آباد کے اندر, آپ نے آگے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا مرید کے اندر. تو یہ بنیادی انسانی آئینی حقوق لیے نہیں جا سکتے تھے. آج پاکستان کے اندر 2 کروڑ بچہ بغیر اسکولوں کے موجود ہے یہاں پہ, کیا کوئی اس کی بات کرتا ہے؟ آج یہاں پہ جو ہے لوگ آرٹیکل 52 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جناب جو بھی پاکستان کے اندر چیز بنے گی وہ چاروں یونٹس کے اندر اس کی جو ہے ٹرانسپورٹیشن وہ کوئی ہنڈرنس نہیں ہوگی. لیکن پنجاب کی حکومت کہتی ہے جو یہاں سے سندھ آٹا لے کر جائے گا وہ جو ہے اسمگلنگ کرے گا. اور گاڈ سیک آپ لوگ آرٹیکل 148 کو لے لیں, وہ کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے. کیا پنجاب کے اندر اسٹیبلش ہوئی؟ جب انہی چیزوں کے اوپر لوگ اعتراض کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں, آپ ان کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دیتے ہیں. تو یہ معاملات جو ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ریاست نے جو ایک آئین دیا, جس طرح پیپلز پارٹی ہے کریڈٹ ان کو جاتا ہے, 1973 کا کانسٹیٹیوشن انہوں نے دیا, شہادتیں بھی لی اسی کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن آج وہ پیپل پالیٹکس کو چھوڑ کے پاور پالیٹکس میں آ گئے. آج جوڈیشری کا 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم نے جو اس آئین کا حلیہ بگاڑا, جس کے اندر جوڈیشری کو آپ نے ایگزیکٹو کے تابع کر دیا, جس کے اندر آپ نے امیونٹیز لے لی فار دی ریسٹ آف یور لائف. کیا آئین پاکستان یہ کہتا ہے؟ پریمبل تو کچھ اور کہتی ہے. آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ independence of judiciary shall be secured at any cost. بالکل ٹھیک ہے. حالات یہ ہے کہ آپ نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کر دی, ان کی آگے وہ جو بیچارے بریسر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. ایسے لگ رہا ہے کہ ہم 2 دن پہلے آزاد ہوئے ہیں اور اپنی بیسکس طے کر رہے ہیں, جبکہ 77 ایئر ہو گئے ہیں اور ہر چیز لکھی پڑی ہے. ایسے ممالک جو بغیر آئین کے چل رہے ہیں, آئیڈیل وہاں پہ سسٹم ہے, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, فالو کر رہی ہے, اور لوگ پاکستانی لوگ ترستے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے, جن کا ریٹرن آئین ہی کوئی نہیں.
नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे, इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।